تمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله۔ کریم و رحیم خالق سید الشہداء دی عظیم قربانیاں دا صدقہ تمام شیعہ سنی بھائیاں دی حاضری قبول فرما، تمام حاضرین مجلس نو اجر عظیم عطا فرما، بانیان منتظمین نو مولا جزائے خیر عطا فرما، توفیقات خیر عطا فرما۔ اللہ انہاں دے مرحومین نو جوار اہل بیت عطا فرما، جڑے دوست آمین بھی نہیں آکھ سکدے پہ اللہ انہاں دیاں دعاواں بھی قبول فرما، مظلومین جہان دی مدد فرما، سرزمین ایران دی حفاظت فرما، سارے پیارے ملک دی خیر فرما۔ مالک اللہ وارث عزا یوسف زہرا بارہویں آقا نو اذن ظہور عطا فرما، امام زمانہ دی معرفت اور زیارت نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات بلند آواز۔ اپنے مرحومین بانیان دے مرحومین شہداء ملت واسطے بھی ایک صلوات بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد وآل۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دے دشمنت لعنت، وارث عزا یوسف زہرا بارہویں آقا دے ظہور واسطے بلند آواز نال صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، صلوات۔ والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي السراج المضيء والكوكب الدري، صلوا عليه وسلموا تسليما۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ محمد ورحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین۔ اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، صلوات۔ صلی علی قابل احترام شیعہ سنی بھائیو، اللہ رب العزت دے پاک کلام چھوں ایک مالک دا ارشاد تلاوت کی تھے۔
اللہ رب العزت دو اہم منصب اور دو اہم مقامات دا ذکر فرما رہے۔ ایک آیت وچ اللہ نے قیامت بھی بیان کی تھی اور نال ہی بلا فصل امامت بھی بیان فرما۔ قیامت نو بھی معمولی نہ سمجھو، امامت نو بھی چھوٹا منصب نہ سمجھو۔ قیامت کوئی کھیل دا گراؤنڈ نہیں، بلکہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، قرآن آخرے قیامت و دن نے جدہ پوری زمین ایک زلزلے آسن، اخرجت الارض اسکالہا، زمین اپنے خزانے اگل کے بار سٹ دے سی، آسمان دی چادر خدا لپیٹ لے سی، ستارے ترٹ ترٹ کے زمین تے ڈھے پوسن، چن بے نور ہوئے سی، بڑے بڑے پہاڑ روئی بن کے رب ہوائے اڑا دے سی۔ پریشان ہو گئے عمر۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اسرافیل نامی فرشتہ ایک سور پھونکے گا جدی آواز دے وچ اتنا خوف ہو سی کہ قبراں خود پھٹ جاسن اور مردے سراں تو مٹی جھڑیں دے ہوئے قبراں تو بہرا ویسے۔ ایک قیامت دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں تصویراں، حقائق تو شاید بیان کیتے ونجن تو کوئی میرا خیال ہے اگلا سا بھی کسن نہ ہوئے، جڑے حالات اللہ نے قرآن مجید اج دسن۔ بس میں ایک آیت دا تھوڑا جا مفہوم پیش کرنا۔ کوثر تو سوا پانی کوئی نہ ہو سی، لواء الحمد تو علاوہ چھا کوئی نہ ہو سی، کسے دے سجے ہتھ وچ اپنے عملان دی کتاب ہو سی، کوئی کھبے ہتھ وچ چائی ودا ہو سی، اکثر بندیاں دے بدن تے کفن نہ ہو سی، پیرہ جتی نہ ہو سی، زمین تانبے دی مثل گرم ہو سی۔ آقا فرمیندن اتنا پسینہ آسی ایک بندے نو او دے پسینے نال تسا اٹھ سراب ہو سی، پیاس دی وجہ تو لوگاں دیاں زبانہ سینے تک لٹکیاں یا ہو سن، کوئی کہیں دا رشتہ دار نہ ہو سی، کوئی کہیں دا سجن دوست نہ ہو سی، بلکہ اتھو تائیں آقا نے فرمایا کہ چھوٹے بچے ماواں نو فریاداں کر کے سڑیندے راسن، ماواں جواب نہ دے سن، ماواں بچیاں نو سڑیندیاں راسن، بچے جواب نہ دے سن۔ اتنیاں سختیاں دس کے دنال ایک خوشخبری بھی رحمان نے سنائی کہ یوم ندو کل اناس بامامہم، قیامت بھاویں اوکھی ہو سی پر میں اللہ ہر بندے نو اس نال بلیساں جس نو وہ اپنا امام تسلیم کر دے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل مربن۔ قیامت میدان جو بندہ کامیاب ہو سی جس دا امام کامیاب۔ اس آیت دی تھوڑی جی تفسیر تولی خدمت بیان کرن دی سعادت حاصل کردہ۔ قیامت ہو سی تے ہر بندہ امام نہ لاسی۔ اس دی تفسیر آقا نے فرمایا کہ جیڑا شیعہ جس زمانے دے دور جیندہ رہا، قیامت علیہ دہاڑے اسے زمانے دے امام نال اس دا بلاوا اس۔ حضرت کمبر سلمان اے مولا امیر المومنین نال بلائے ویسے، امام حسن علیہ السلام دے زمانے دے شیعہ مولا حسن نال سلے ویسے، جناب حبیب ہور زہیر سید الشہداء نال بلائے ویسے، اور اے 2026 دے مومنین تو آڈا میرا بلاوا قیامت دے دن اس امام نال ہو سی جڑا غیبت جو محفوظ بھی ہے موجود بھی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا مہربان مہربان، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو پسند فرماؤ تو میں آج تھوڑا جے اپنے زمانے دے امام دے حوالے نال کچھ چونکہ تو آڈا میرا حشر اس امام نال ہوں،
اور دنیا کوئی ایسا فرقہ نہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں جس مذہب اور فرقے دے وچ عقیدہ مہدویت موجود نہ ہو۔ تمام اسلامی فرقے امام مہدی علیہ السلام دا عقیدہ رکھتے، حتیٰ کہ اہل کتاب یہود و نصارہ دے نزدیک بھی امام زمانہ دا عقیدہ ہے۔ البتہ تھوڑا جہا فرق ہے، باقی سارے بھراواں دے نزدیک مہدی دا عقیدہ یہ ہے کہ وہ آدن میں جڑے مہدی دے آمن دیاں خبراں نبی پاک نے دتیاں نا، انہاں دی ہجے ولادت با سعادت نہیں ہوئی، انہاں ہجے دنیا تے آنا ہے۔ جبکہ شیعہ خیر البریہ دے نزدیک 15 شعبان 255 ہجری سامرہ دا شہر، امام حسن عسکری دا ویڑا، نرجس خاتون دی جھولی، اللہ نے 12ویں امام نو جہان تے بھیج چھوڑے۔ موضوع مشکل تو نہیں لگ رہے ہیں؟ اچھا، یہ بچیاں دی ضرورت ہے۔ ساڑھے ہاں ممبران دے ہوتے بڑا گھٹ تذکرہ ہے صاحب الزمان ہوندہ ہے، جبکہ زیادہ تو زیادہ ہونا چاہیے۔ ساڑھے سکول دے بچے، کالجاں یونیورسٹیاں دے بچے، انہاں دے کل دلائل ہونے چاہیے، انہاں دے دماغاں دے وچ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جی میں نبی پاک نے فرمایا قیامت میں سے ایک دن بھی باقی رہ گیا تو وہ دن بھی میرے مہدی کے ظہور کا دن ہے۔ ہر بندے نو اتنا پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ اچھا، کوئی بندہ بھی انکار نہیں کردا۔ پچھلے محرم تو ایک پچھلے مہینے دے وچ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک جلسے دے وچ ذکر کی، وہ ہر کہیں دے موبائل تے آیا ہو سی، وہ جلسے دے وچ انہاں آکھیا بھی ظلم بتا رہا ہے کہ مہدی آنے والا ہے۔ یعنی تمام فرقیاں دے نزدیک امام مہدی دا عقیدہ موجود ہے۔ تے جس ویلے اے آیت اطاعت نازل ہوئی ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ دی اطاعت کرو، رسول خدا دی اطاعت کرو، اور صاحبان امر دی اطاعت کرو۔ تے حضرت جابر وانج کے پوچھیا نبی پاک تو، یا رسول اللہ دی اطاعت بھی ساری سمجھ جاؤندی ہے، تہاڈی بھی آؤندی ہے، تے اے صاحبان امر کون؟ تو آقا نے ایک ایک دا تعارف کروایا کہ جابر میرے بعد اولی الامر علی ہو سی، علی دے بعد حسن حسین ہو سی، ود زین العابدین ہو سی۔ تے جدوں 11ویں امام تک پہنچے تو آپ خاموش ہو کے فرمائے جابر جڑا 12واں ہو سی نا، اسمہ اسمی کنیتہ کنیتی و شمائلہ شمائلی، جابر وہ میرا ہم نام بھی ہوگا، میرا ہم شکل بھی ہوگی۔ اس دا نام بھی ایو ہو سی جڑا میں محمد دا نام۔ البتہ سانو منع کیتا گیا ہے ائمہ دیاں حدیثاں کہ غیبت دے دور امام زمانہ دا نا لے کے نہیں یاد کرنا، لقب چاہ کے یاد کرنا۔ آج میرا خیال ہے مجلس کوئی اوکھی جی لگ دی پئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، 2-3 تو پیا دن ٹھیک ہے، تے باقیاں پتہ نہیں خیر ہو ٹھیک جاندہ پیا کام۔ ایک صلوات پڑھو کھا بلند آواز نال، اللہم صلی علی محمد وآل۔ یہ بھائیو بڑا ضروری ہے، تھوڑا میرا بلاوا ہونا ہے، تے نالے اے بھی ذہن وچ رکھیا ہے بندہ جیڑا پرہیزگار بن جاوے، جیڑا متقی بن جاوے، سارے دین تے عمل کریندا ہوئے، تے نبی پاک فرمائندے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ، سب کچھ کر کے اگر وہ اپنے زمانے دے امام نو نہیں پہچان سکیا تے نبی فرمائندے انج ہے جویں اس نے اسلام ہجے قبول ہی نہیں کیتے۔ اتنی ضروری ہے معرفت امام زمان۔ اتنا میں توری خدمت بار بار تو ان تکلیف دے رہے ہیں کہ اس موضوع دے ہوتے زیادہ تو زیادہ علماء کولوں خطباء کولوں پڑھایا کرو، تاکہ بچیاں دا فائدہ ہوئے۔ جلے مجلس لکھیں دے ہو نال دسیا کرو بھئی سانو زمانے دے امام دا ذکر سو، جی امام زمانہ دی پہچان تو بغیر کسے دا دین قابل قبول نہیں۔ اس حدیث تے تھوڑا جا غور کرے آئے، نبی پاک فرمایا کہ او جاہلیت دی موت مر گیا، بندے دا ترجمہ جہالت کیتی ودے نہیں۔ میرے بعد بھی برادر محترم فاضل شخصیت آمنا ہے، انہوں نے کو پوچھ لوے جہالت ہو رہے، جاہلیت ہو رہے،
جہالت ہوندی ہے علم دے مقابلے بھئی آئے عالم ہے تے آئے جاہل ہے. جاہلیت جڑی ہوندی ہے او اسلام دے مقابلے ہے. او زمانہ جاہلیت جدہ نبی پاک ہجے اعلان نبوت نہیں فرمایا تے بندے بیٹیاں نو زندہ دفن کر دے آئیں, شراباں دسترخانہ تے رکھ دے آئیں, اس زمانے نو زمانہ جاہلیت آکھیا ویندا. تے ہن ذرا ترجمہ دماغ اچ بہا لوے آئے, جس اپنے زمانے دے امام نو پہچانے ہی نہیں اس بندے ہجے اسلام ڈٹھا ہی نہیں. اس واسطے میرے ویر میرے بھائی اللہ تہاڈی زندگی دراز کرے. تے سب تو زیادہ اعتراضات جڑے سرکار زمانہ تے ہوندے نا وہ اے ہوندے جی اتنی لمبی زندگی کیویں ممکن ہے, اتنا کوئی کیویں جی سکدا ہے. ہن ایک منٹ تھوڑا جا ذہن بلند رکھیا ہے. 255 ہجری سرکار دی ولادت ہوئی, 260 ہجری اچ غیبت ہوئی, یعنی 50 سالاں دی عمر اچ مصلحت خدا دے تحت اللہ نے غیبت دے پردے چ محفوظ کر لیا. 71 سال یا 69 سال رہی ہے غیبت صغرا, چھوٹی غیبت. ادھے وچ کچھ خاص نائبین دے نال آقا دا رابطہ ہے, یعنی ایک خط لکھ دیا ہیں, مسئلے پوچھ دیا ہیں, امام اس دا جواب دے. مشکلات ہوئے نا خط لکھ دیا ہیں, مشکلات دا حل آقا دستا. غیبت صغرا دے بعد شروع ہو گئی غیبت کبرا, اور وہ حجے تک جاری و ساری ہے. یہ سارا عرصہ بنتا ہے 1250 سال. اعتراض یہ ہوتا ہے بھی 1250 سال کون جی سکتا ہے, جبکہ یہ بھی مندن 2500 سال بھی ایک نبی جیندہ رہا ہے کہ کون نہیں رہا. جی سیر ہلائے ہو تو 4 نبی حالے بھی جیندے ہی نہیں, اجے بھی انہوں نے رب موت نہیں دیتی. حضرت الیاس علیہ السلام زندن, جناب ادریس علیہ السلام زندن, حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندن, اور جناب خضر علیہ السلام. انہاں دے سارے اسی قائل ہیں. وہ بھائی بندہ پوچھے یار یہ نبی جو زندن تے اتھے اعتراض کیوں نہ کر دا؟ یہ دا مطلب ہے نبیاں تے کوئی اعتراض نہیں, اللہ دی آخری حجت تے اعتراض ہے. یہ دا مطلب اعتراض نہیں, کوئی بغض آل محمد نظر آ رہا. او بھائی جڑے خضر علیہ السلام ہیں نو تو ساڑھے نبی تو پہلے دن, حضرت عیسیٰ بھی ساڑھے نبی تو 500 سال پہلے دن. او ہیں نجے اتھے کسے نو مسئلہ نہیں. اچھا جیڑا بندہ اعتراض کرنا میں او دے کول پوچھدا میں تو کیوں جیندہ ودا, فلانے دی عمر 20 سال آئی تے تیری کیوں 50 ہو گئی؟ بھئی تو کو بڑا ماشاءاللہ آب حیات پیتا ہویا, یا تو بڑی تیری ورزش ہے تے تیری صحت ہے تے تو چینی چھڈی ودا ہے تے تاں جیندا ودا. جنہاں چینی نہیں پیندے وہ نہیں مردے. او بھائی سب تو بڑی دلیل زندہ ران دیئے ہے بھئی جب تک اللہ رکھے کوئی مار نہیں سکتا. ساڑھا بھی یہ جواب ہے جس چون نبیاں نو ہون تائیں زندہ رکھے ہے اسے 1250 سال علی حجت نو زندہ. اچھا ایک اور میں توری خدمت چارج کر. اچھا 4 نبی موجود ہیں, ساڑھے نبی تو بھی انہوں نے پہلے زمانے نبوت, اور حضرت خضر علیہ السلام اکثر نبی پاک کولوں مسئلے پوچھن ہم دے آئیں. پڑھو کتاباں. ایک دیہاڑ ایک نورانی بڑھڑا بڑا چہرہ نورانی تے مسجد نبوی اچ آیا, آ کے سلام کیتا رحمت کونین دا. آقا نے جواب دیتا, صحابہ کرام حیران ہو گئے بھئی آئے بندہ تو مدینے پہلی باری ڈٹھا, یہ کون ہے بندہ؟ اس آکے جی یا رسول اللہ میں کوئی مسئلے پوچھنے. اتفاق ایسا آئی کہ اس ویلے نبی پاک دے زانوں دے ہوتے 3 سالان دے حسن مجتبہ بیٹھے آئے. نبی پاک فرمایا بزرگا تیرا دل ہوئے تے تیرے مسئلے دا جواب ہے میرا پتر چ دے وے. اس آگے جی میں نے تو جواب چاہی دین, بھاویں تساں ارشاد فرماؤ تے بھاویں توڑا شہزادہ. 3 سالان دی عمرچ توڑے مولا حسن مجتبہ نے اس بڑھڑے دے سارے سوالان دے جواب دیتے
تے او اٹھے آ سکا یا رسول اللہ ہونے اجازت فرمایا مطمئن ہو گئے ہیں آدھا جی میں تہاڈی زبان تو مطمئن ہوندا اسنے تہاڈے اس پتر دی زبان ہی میں نے وہی اطمینان دیتا ہے او بابا سلام کر کے باہر نکلیا تے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ کون ہے پہلی باری مدینے ڈٹھا ہے فرمایا یہ خضر علیہ السلام تھا ہن جڑے جاگ دے بیٹھے ہو جڑا خضر نو سنجان نہ سکے او صحابی ہوندا ہے تے جڑا خضر نو پڑھا چھوڑے او حسن مجتبی ماشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سارے بولے سارے ماشاءاللہ یا آباد و شاد رو حضرت خضر دی زندگی دے قائلاں عیسیٰ علیہ السلام جی چوتھے آسمان تے بیٹھے اتھے کوئی اعتراض خضر علیہ السلام تے نہیں الیاس تے نہیں اچھا ایک قرآن مجید ہور نبی دا ذکر ہے حضرت یونس علیہ السلام وہ سارے مسلمانوں نے پتا بھی اللہ انہوں نے مچھلی دے پیٹ وچ رکھے شک میں ماہی یار سر ہلائے چا رکھیا ہے ایک قرآن چنے میں کتاب نہیں پہ پڑھتا اللہ دی کلام ہے کہ خدا دی ذات نے حضرت یونس نو پتہ نہیں کتنے دیہاڑے رکھیا اے نہیں دسیا اللہ سال رکھیا ہے کوئی 2 ہفتے رکھیا ہے گھنٹہ رکھیا ہے تے رکھیا بھی زندہ ہے پھر مچھلی دے پیٹ چوں حضرت یونس نے ایک تسبیح پڑھی جس نو تسی آیت کریمہ آ دیو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یہ تسبیح پڑھی اللہ قرآن اج فرمائے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ اس تسبیح دے بدلے میں یونس نو اس دکھ تو نجات دیتی آیت پڑھاں جے جناب دے ایمان تازہ ہون دا پروگرام ہوئے اچھا نجات بھی دے چھوڑی یونس نو مچھلی دے شکم چوں تے مڑ نال اے بھی آیت نازل فرمائی وَلَوْلَا أَنَّهُ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللہ فرمایا اگر یونس مچھلی دے پیٹ میری تسبیح نہ کرے ہاں تے میں اللہ معاشر تک اس نو مچھلی دے پیٹ رکھا ہن جاگ دیو تے میں آکھن دا حق رکھدا بھئی مچھلی معاشر تک جیندی راندی تے یونس پیٹ راندا تے جیڑا اللہ مچھلی نو معاشر تائیں رکھ سکدا ہے او اپنی حجت نو غیبت وچ زندہ نہیں رکھ سکدا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد گھبرائے تو نہیں امام علیہ السلام غیبت موجود بھی ہیں محفوظ بھی ہیں اور جب تک خدا چاہے گا وہ غیبت رس تے پھر انج بھی نہیں بھئی وہ غیبت جنتے اسی دیووال رانیاں تے سادرو وہ غافل ہیں نہیں جلے جابر نو نبی پاک خبر دیتی آئی نا بھئی میرا 12واں بیٹا پردہ غیب چراسی تے جابر حیران ہو کے سوال کی تھا یا رسول اللہ غیب چ رہ کے پھر اپنے محبان دی کی میں خبر گیری کرسی جواب نبی سنے آئے فرمایا جابر جس طرح سورج بادلوں میں چھپ کے بھی زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے میرا مہدی غیبت میں رہ کے بھی اپنے ریت کو فائدہ پہنچائے اور اچانک سرات مصیبتہ مومنین تے آ جاندیاں تے ٹل بھی جاندیاں وہ بندے اے سمجھ رہے ہیں کہ میں ایڈا متقی ہوں بے خدا میری وجہ تو میری مصیبت ٹال چھڑی نہیں آخری نائب نو خط لکھے نے خبردار یہ نہ سوچنا کوئی تمہارا کمال ہے تمہارے سروں سے مصیبتیں ٹل جانا یہ لطف امام زمان یہ میرے آقا علیہ السلام دیا مہربانیاں جو اسی الحمدللہ محفوظ ہیں کتنے دشمن ان ساڑے ہر کوئی چاندہ ہے شیعت ختم ہو جائے اور ویکھو سرزمین ایران نل کیا ہو رہے لیکن انہی لگتا ہے کہ ایک کوئی ایرانی فوج دا کمال نہیں یہ زمانے دے امام دی مہربان اور انہوں نے بھروسہ اس سے ذات تے ہی ہے جڑی غیبت بے کے تے نصرت مدد کر رہی
ورنہ کتھے ایک ظاہری بہت بڑی طاقت خیبر دے وارث تے ادو علی دی اولاد کیسا خدا نے معجزہ وکھایا اور انشاءاللہ فتح حق دی ہو سی تسی خوش بھی رہ کرو دعاواں بھی منگیاں کرو تے کم از کم سوشل میڈیا استعمال کر دیو حق دی حمایت بھی کیتی کرو فضول پوسٹاں دی بجائے حق دی حمایت وچ پوسٹ کرو وہ بندے آدھے میری پوسٹ نال کے ہو وینا میری پوسٹ کرن نال کو ایران جیت وینا کدی اس پکھی تو پوچھے نا جڑا ابراہیم دی اگ بجھاؤن واسطے ہائے ہائے مہربانی جڑے جگ دے بیٹھے ایک قطرہ چون جے چائی ویندا تے جبریل پوچھیا کدے پیا وینا ہے اس آگے اگ بجھاؤں تیرے ایک قطرے نال اگ بجھ وئی سی اس آگے بجھے نہ بجھے قیامت علیہ دیہاڑے جلے ونڈو سی کھلوتا تا ابراہیم دے نال ہو سی داریاں تے بیٹھکاں تے موبائلاں تے حق دی حمایت کرو تاکہ معاشرے وچ پتہ تے لگے تو کس نال ہے حق نال ہے یا باطل نال ہے امام زمانہ دی نصرت ساڈے ہمیشہ شامل حال ہوندی ایک دو روایتاں ہور سن لو پھر کافی سمجھ آئے اللہ تانوں خوش رکھے میرے آقا صاحب زمان دا لقب ہے صاحب الزمان اس دا معنی کیا ہے زمانے دا مالک اچھا زمانے دی کیا تعریف ہے شمس و قمر کی حرکت کو زمانہ کہتے ہیں منگل بدھ ہویا تے زمانہ بدلیا بدھ تو جمعرات ہوئی زمانہ بدل گیا پھر زمانے دی ڈیفینیشن جڑی علماء نے لکھی کہ ہر نئی چیز کو جو پرانا کر دے اسے زمانہ کہتے ہیں بھئی آج بچہ جمع ہے کچھ دنوں بعد وڈا ہوئے واتی ہو وڈا جوان ہویا جوان تو بڑھڑا ہویا بڑھڑے تو اگا میں کچھ نہیں آدھا پریشان نہ ہو بھئی ہر نئی چیز کو جو پرانا کر دے اسے زمانہ کہتے ہیں بچے کو جو جوان کر دے اسے زمانہ کہتے ہیں جوان کو جو ضعیف کر دے اسے زمانہ کہتے ہیں اور آج ویکھ لو تسی جتنے ماشاءاللہ محترم بیٹھے ہو اپنا زمانہ ویکھو جدوں چھوٹے چھوٹے ہاسے عجیب عجیب چیزاں ہون نظر آندیاں اے کوئی نہ وہ پرانیاں ہو گئی ہن وہ کوئی شاید پرانی لے آؤ تے بندے مذاق کر دے دور نال چلو میاں یعنی زمانہ ہر شے نو پیچھے کر دیں کمال جملہ آکھن لگا تواڈے ایمان تازہ ہو سی اسی ہیں زمانی جتنے بیٹھے ہیں جڑے چپ ہو زمانی تسی بھی ہو سلیمانی کوئی نہ زمانے دے وچ رہ رہے ہیں زمانہ ساڈے تے اثر کر رہے ہے بچیاں نو جوان جواناں نو بڑھڑا بڑھڑیاں نو قبر تائیں پہنچا رہے ہے زمانہ اسی زمانی ہیں ساڈے اوتے زمانہ اثر کردا ہے لیکن جڑا صاحب الزمان ہوئے اس تے زمانہ اثر نہیں کردا زمانہ اس دی اطاعت کردا تواڈے 6ویں ہادی کو ایک شخص نے پوچھا مولا جب آپ کا مہدی ظہور کرے گا تو دیکھنے میں کیسا نظر آئے گا ان کی عمر تو بہت زیادہ ہوگی پر دیکھنے میں کیسا ہوگا فرمایا شیخ السن و شاب المنظر عمر میں تو بہت زیادہ ہوں گے دیکھنے میں کڑی الجوان نظر اللہ اکبر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف غیبت دے پردے چن اس دور جڑی ساڈی وڈی ذمہ داری ہے نا وہ یہ ہے کہ افضل الاعمال انتظار الفرج جڑے تشریف فرماؤ شیعہ مومنین شیعہ سنی بھائی ساڈی سب تو وڈی اس دور دی ذمہ داری ہے کہ اسی 12ویں سرکار دا انتظار کریں تے انتظار اس دا کریندا ہے جدے آن نال فائدہ ہوئے جدے آن نال نقصان ہوئے نا او دا کوئی انتظار نہیں کرتا یار جٹ بندے بیٹھے ہو اللہ تو میں اس لئے منگ دے ہونا جلے تہاڈی فصل نو لوڑ ہوئے تے پکیاں کھنکاں تے بندے آپ آدن میرا اللہ ہون سونے دی کھنی بھی نہ انہی انتظار ہوتا ہے جس نال فائدہ ہے او دا کوئی انتظار نہیں جے نال نقصان بچے جڑے پیپر دے کے ریزلٹ دے انتظار چاہتے ہر بچہ نہیں کردا جس دے سوالاں دے جواب ٹھیک لکھے ہوئے ہوں وہ شدت نال منتظر ہوندے کہ اللہ کرے جلدی ریزلٹ آوے کوئی میری عزت بچ جائے تے جے دے سارے سوال ہی غلط ہوں وہ بھی مڑ انتظار کرن دا جلدی آوے
یار سر تالا چا وہ تا دن شالا سکول ہی ڈھائے پوے شالا پرنسپل نو کچھ ہوئے تے میری عزت بچ گئی ہن انتظار اسی کرنا ہے 12ویں سرکار دا ہن جیڑا بندہ دودھ دے دمینا روز پانی گتیندا ہے او آدھے مولا آ جاؤ انہوں پتہ ہے آئے تو میں انہوں پانی کہہ نہیں پاؤنی جیڑا رشوت لے رہا ہے وہ آدھے مولا آ جاؤ ہون ٹھڈے ہو گئے واللہ سود نال جیڑا پورے دیوال دی کھل لائی بیٹھے وہ آدھے مولا آ جاؤ چلو تو انہوں کچھ نہ کھاں جیڑے ممبر دے ہوتے 5-5 لاکھ وارے دا پہ منگ دیں اے آدھے مولا آ جاؤ انہوں پتہ ہے میں انہوں 5 روپیہ ہی کہیں نہیں دے منے جے سرکار دا ظہور ہو گیا تو امام زمانہ دا انتظار اس بندے کرنے جنہوں ظہور حجت نال فائدہ نصیب ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ یا علی آباد رہو شاد رہو اللہ بارے میں آقا دا صحیح منتظر بنن دی توفیق عطا کر سلطان ان زمانے دے اسی ریت ہیں ریت ہمیشہ اپنے بادشاہ نو یاد کر دی کوشش کیتی کرو 24 گھنٹے 5-10 منٹ اپنے مولا نو یاد کیتا اکھاں بند کر کے تصورات امام زمانہ نو لے آئے کرو ساڑھے آس پاس موجود ہیں ساری اکھی اتنی گناہگار ہیں جو زیارت نہیں کر سکتے اللہ ساڑھے اکھی دے اگو پردے گناہاں دے ہٹا سانو اپنے زمانے دی حجت دی زیارت نصیب بہوں روندن غیبت دے پردے تو انت کدی مجلس لب دیئے تے روندے ہو امام زمان ہر روز علی اکبر نزین تو اللہ دا وید ہر روز جدے سامنے کربلا دا واقعہ دہرایا جاندہ تے بڑے روندن انہ جملیاں نہ روندن فلند بننا کا صباحن و مساحن وہ میرا مظلوم دادا میں صبح بھی رونا مرحبا میں شام بھی رونا میرا مولا کی میں رون دے ہو فرمیندن فلب کے ینہ علیک بدلت دمو دمہ لوگ تینو پانی روندن ہائے 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 میری اکھا جو خون بہرا مولا کیڑا دردی نے علی اکبر دی جوانی فرمیندن نہیں وَبَرَزْنَا مِنَ الْخُدُورِ ناشرات الشعور وَلَاتِمَاتِ الْوُجُو میں کربلا دیا جوانا نو نہیں روندا فرمیندن میں 11 محرم دی رات نو رونا آفرین آفرین اللہ دھیاں دے پردے سلامت رکھنے آفرین اجرکم علی اللہ اللہ بانیاں دے حال تے رحم کرے فرمایا میں 11 محرم دی اس رات نو رونا جدہ سڑے ہوئے خیمیاں جو بہر آئی ہیں ناشرات شعور قرآن دیاں تفسیران دے ہوتے غلاف کوئی نہ وَلَاتِمَاتِ الْوُجُوْ ہر بی بی اپنے منہ تے پرسہ دیں دی آئی مدینے در منہ کر کے دیا نانا دھیاں جنگلہ چرول گئی آفرین 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 اجرکم علی اللہ انہیں حق بڑھنا ہے اچھے سفرے اساں تے اپنے محرم مقا چھوڑے آئیں مگر علی دیاں دیاں دے دکھ ہن شروع ہوئے علامہ علی نکی نقن دا جملے او فرمیندے ان جڑا کم اللہ علی دے پتران تو لے آئے او سوکھا ہائی ہائے ہائے جڑا دامی دے بعد علی دیاں دیاں تو لے آس او کم بڑا اوکھا ہائی جڑا علی دیاں پتران کیتا ہے او بنو ہاشم دی روایت ہائی تے جڑا دیاں کیتا ہے نا چلو رون دے پہو ایک دہاڑے مولا سید سجاد رو رہے ہیں تے من حال آکے پوچھے مولا بس کرو کتنا روسو شہادت تو اڈا ورس ہے تو اڈے گھر اگے کتنے شہید ہیں جعفر تیار حضرت حمزہ علی حیدر کرار جے کچھ کربلاوی مارے گئن تو کیا ہویا رو پہ تو اڈے چوتھے امام فرمایا من حال تے انصاف نہیں کیتا شہادت ساڑا ورسہ آئی کیا میریاں پھپیاں دا بازار وجنا بھی ساڑا اجرکم علی اللہ یزید جے فاسق نال بولنا بھی ساڑا ورسہ بلاؤن خدا اس غم دے سوا
کوئی غم نہ دینے انہیں حق بن دے میں بانی مجلس فون تھے جملے دا آکھیا ہی میں وہ پڑھ دینا اللہ انہاں دی عبادت قبول کرے کربلا چوں شام دا سفر شروع ہویا تو سمی جڑے اپنی گڈیاں رکھ دیو اج بھی بچیاں نال سفر کر دیو فطرت ہوندی ہے ماواں دی ہمیں جتنی آرام دہ سواری ہوئے اپنی گڈی اچ بھی بچیاں نو پکڑ کے باندیاں واہ بھائی واہ پہنچ گئے ہو آزادار متہ کوئی جمپ نہ لگے میرے بچیاں دا کوئی نقصان نہ ہو جائے آزادارو جڑیاں ماواں کربلا تو شام آئیاں انہاں بچیاں نو نائی پکڑیا ہویا بچیاں ماواں دے برکے پکڑے آفرین آفرین اجرکم علی اللہ بھلا انہیں خدا تو دے آنسو قبول کرے انہیں حق بندے آل نبی دے دکھا دے رومن دا عزادارو ماتم دارو سفر شروع ہویا انہاں لئینا ایک صاحبان لیا آغا شیخ باکر نے لکھیا جتھے قافلہ رک دے صاحبان لگ دے انہاں دے اٹھ گھوڑے شامی کوفی فوجاں یہ ساریاں چھانتے باندیاں رسول خدا دیاں دھیاں دھوپتے باندیاں آفرین آفرین انشاءاللہ اولاد دے درد نہ ویکھو سارے رستے ایو اجر رسالت ملدا آیا ہر کوئی چھانتے سجاد دا سارا قافلہ دھوپتے مقام حمص تے جلے قافلہ پہنچے ہیں نا تے صاحبان لگا خیمے لگے خیمے جرنیل ستے صاحبان دے تلے عام فوج تے حیوان دھوپتے بیٹھیاں بیمار دیاں پھپیاں آگا لکھ دیں جلے عین زوال تے سورج آیا نا اتنی شدت آئی سورج دی گرمی ہے کہ سید سجاد دے ہتھاں دے لوہے دے زیور تپ گئے میرے آقا دھوپ تو اٹھیں ایک خیمے دا تھوڑا جہا سایہ پہ ڈھلدا آئی اس سایہ تلے آکے سید سجاد بیٹھیں جیڑا لئین اس خیمے ستا ہویا ہی نا کڑیاں دی آواز تو دی اکھ کھل گئی ایدہ نام نہیں چاونا اشارہ ہی تیرے رومن واسطے کافی ہے ایہو ملعون آئی جنو ویک کے شام تائیں اکبر دی ماں روندی گئی مرحبا سامنے آندائی بی بی آدھی آئی سجاد انو آگ کنڈ کر جا میں نو حجاں اکبر دا سینہ یاد ہے مرحبا مرحبا آفرین آفرین اللہ اولاد دے درد نہ دے اے بدبخت غصے دے نال اٹھے آئے اس ہتھج کوئی اجر رسالت دیون دا سامان چاہے سمجھ گئے ہو سخت میں نہیں پڑھتا اشارے سمجھے آئے ہتھج کوئی اجر رسالت دیون دا سامان چاہے تے غیرت دے کعبے دی کنڈ دا ہی ہو جیا طواف کی تس ہائے ہائے سجاد تو زمین چھٹ گئی ہے کیوں مرے نئے آدھے کہندی اجازت نال چھاتے بیٹھے بس سزادارو دعا منگی کرو شاءاللہ ایو جائے اوکھے ویلے ویکھن علی بھین نہ ہوئے بیرامہ دیاں موتاں بھینہ سہویں دیاں کسے ظالم دے ہتھوں مرندہ برداشت نہیں ہوندہ انہیں لکھیا ہے آغا باکر ملبوبی نے جو سامنے او بچی کھڑی آئی جڑی پیو دے سینے تے سمدی آئی جلے سجاد تے ظلم ہوندہ ڈٹھس نا پھپی دا دامن چھوڑ کے ادھی میں ویندی پہیاں میرا بیمار مر ویسے براد کولا کھڑی گلج بھائی پاک ایک سوال کی تس او جڑے قرآن مجید پڑھ دیو انہا بچیاں نہ ذرا شان وکھیا ہے براد گلج بھائی پاک یا دیئے سجاد کوئی سال نبی ہائی ہاں معصومہ او دی ایک ناکہ بھی آئی ہاں سکینہ ناکہ دا چھوٹا بچہ بھی آئی کیوں پوچھ دیئے سجاد قرآن اچھ لکھیا ہویا ہے کچھ بدماشاں اس ناکہ دے پیر کٹے او دا بچہ پہاڑی تے چڑھ کے رنا ہاں اللہ ساری قوم غرق کر چھوڑی آئی رو کے آدھیے سجاد او حیوان دا بچہ میں حسین دی تھی مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ آنکھیں تمہیں بددعا کراں کوئی ایڈا دین دا دردائی سید سجاد نو کڑیاں لہت بہن دے منہ تے رکھ کے آدھے نہ کریں بددعا بابے دی ساری محنت ضائع ہو ویسی آ بس سجادارو آؤ دکھاں دے بھرے دو وین چا سناواں عبادت مکمل ہوئے اتھو ٹر پہ قافلہ
اور وجہ علماء نے لکھی میں نہیں پتا، اسے منزل تے معصومہ رہ گئی، رب جانے بھج دے اٹھ تو جھن پئی، اللہ جانے بیمار بھرا تو پوچھ کے سم پئی، انہا جلدی اٹھائے جو سینی نو سنبھلنی نہیں دیتا، اٹھ ٹر گئے تے معصومہ رہ گئی۔ میں سوکھا پڑے ہے شاید سمجھ نہیں آئی، میں آدھا انہا علی دیاں دھیاں ٹر گئیاں تے حسین دی دھی رہ گئی۔ مرحبا 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 اجرکم علی اللہ۔ اے جلے قافلہ ایک فرسخ تے پہنچے ہیں نا، اٹھ بج دے آندن، محمل پڑھا تے گنہگار ہونا، کوئی محمل نہیں۔ محمل اس ویلے آن جلے اکبر تے عباس آئی، قبلہ استاد العلماء پڑھ دے آن جنہوں سینی دے سفر تے رومن آوے، وہ ایک بن پلانا اٹھ لے کے اپنی حویلی چلے، تے سب تو چھوٹی دھینوں چاہ کے او دی کڑ تے بہاوے ویڑے دے وچ تھارا ٹر کے پوچھے میری دھی تھک تے نہیں پئی؟ ایڈی اوکھی سواری ای دھی آکسی لہا میں تھک پئی۔ قبلہ دین اسلے شام در مو کر کے آکھے ہائے سکینہ، مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ۔ شالا دنیا دے غم وچ نہ رو، اٹھ بج دے آنے، کہیں اٹھتے کوئی بی بی، کہیں تے کوئی بی بی، کہیں تے چوتھا تے پنجواں امام، کہیں تے اس گھر دی کنیز فضا، بج دے اٹھاں تے سنبھلی ام المصائب، ایک ایک بی بی دے نگاہ کی تیس تے بھرا دی امانت نظر نہیں آئی۔ ہائے 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 ہائے، پردیس ود پتر نہیں ہووی دھی، ہر بی بی تو سڈ مار کے پوچھس رباب سکینہ تیرے نالے، جواب آندائی نہیں علی دی دھی میرے نال کوئی نہیں۔ ام کلثوم معصومہ تیرے اٹھتے، جواب آندائی نہیں اماں دی جائی میرے نال ہی کوئی نہیں۔ اماں فضا تیرے نال بڑا پیارس، معصومہ تیرے اٹھتے، نہیں آقا زادی میرے نال ہی کوئی نہیں۔ جلے کدوں اطلاع نہیں نہ ملی، ہون فرمایا سجاد اٹھ رکوا، میری معصومہ رہ گئی ہے۔ کتنا رو سکتے ہیں او شیعہ سنیا، او سجاد آدھے رہے روکو اٹھ میری بہن رہ گئی ہے۔ جواب آندائی بال تاکے بھی جھڑ دے آئے، ہون کیوں رکے نئے فرمائیں دے نگے پوتر آئے، ہون میرے بابے دی امانت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ عبادت قبول کرنے بھائی۔ کہیں نہ منی چوتھے امام دی، ہون آغا لکھ دین سین پاک فرمایا سجاد نہ کر منتا، میں تو حجت تمام کیتی آئی، میں نو یقین ہے میں حیوانہ نو آکھا ایک قدم ہی نہ چیسن، انہیں ہویا نے بج دے اٹھا نو صد مارے اس، حیوانہ رک جاؤ میں علی دی دھیا، شاید میں نہیں سمجھا سکیا، بی بی پاک آکھے اٹھاؤ رک جاؤ، میری ایک معصومہ پچھا رہ گئی۔ روایت جملن بی بی دی گل مکیے، حیوانہ دیاں گوڑیاں زمین تے لگ گئیں، اپنیاں بولیاں جادن اسے لے آکھیاں جلے کربلا چوٹوری مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ، آدنوں سے لے آکھیاں جلے بال جھڑ دے آئے، ہونا آکھیاں جلے قاتلان دا شہر نیڑے آگی۔ مرحبا مرحبا کر لو عبادت، زندگی دا نہیں پتا۔ ازادارو رک گئیاں سانگا، رک گئیاں علی دیاں نوات دیاں، ایک امینہ دے سجاد کھوڑ ونجے جیڑا بچی نو لایا وے، سیدہ دے میرے زیور لاؤ میں بھین نو لایا، آدھے تو بیمارے سانو دیرو ویسیاں، میں سپائی بھیجینا جیڑا بچی نو لایا سی، او ماتم دار کیڑا سپاہیا اس بے غیرت نو آدھے جنیاں جھنکاں دی ڈری۔ مرحبا مرحبا اجرکم علی اللہ۔ ایک گھوڑے تے آئے سیدادیاں دے وین بلند ہوئے، رباب دا وین آیا یا راہم المساکی، او میرا اللہ میری یتیم دھی۔ مرحبا مرحبا عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔
سن دے آؤ میرا دل ایک مقان دے وقت اے بے حیا گھوڑا پیچھے تے بھجایا ہے حمید ابن مسلمہ دے میرے دل چ رحم آئے اپنے آپ نو آدھے بچا لائے یتیم ہے اللہ راضی ہو سی حمید آدھے میں بھی پیچھے گھوڑا بھجایا ہے آدھے میری بدبختی میرے تو پہلے ظالم پہنچ گیا آدھے اکھا نہ ہوئے نا منظر نہ ویکھا آدھے جدہ میں پہنچا ایدے ہاتھ تازیہ نہ بچی کہیں ویلے ٹپا لہدی آئی آدھی آئی نہ مار میں کلی رہی اجرکم علی اللہ آخری روایت کو جملہ حمیدہ دے ظالم حیا کر اپنا ظلم ویک بچی دا سن ویک آدھا یکے تڈری کھڑی آئی جلے میری گلہ سنی از گھوڑے دے پچھوں والائیے آدھی چاچا میں نو ماں ملا چاچا میں نو سجاد ملا رو کے آدھا یا گھوڑے تے چڑھا آدھا یکے بلین دی رہی ہے ہون کنڈ کر گئی ہے آدھی یا شیخ انا بنت الحسین تو غیر محرم ہے او میں حسین دی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ